نحمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أو كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے ہمیں دین، اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا اسلام قبول کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات آج جمعہ کے دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا اللہ رب العزت کی ذات اس کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے جملہ فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہمارا آج کا جو عنوان میں گفتگو ہے وہ میں نے سورہ الصف اس کی آیت نمبر 4 جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے آخری 2 حروف کی مناسبت سے ہے، اور اس کا جو عنوان بنے گا، جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے، وہ ہوگا بنیان مرصوص کی روشنی میں اتحاد و اخوت اور اس کی عظمت۔ یہ ہمارا آج کا گفتگو کا عنوان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ، جو ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، یا باطل کے خلاف حق کے لیے، حق کی مدد کے لیے اس کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ وہ اس طرح صف بستہ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا اس طرح بازو اور دست و بازو بنتے ہیں کہ گویا
ایک دیوار بنائی گئی ہو اور اس دیوار میں سے ہوا کے گزرنے کا بھی رستہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بنیان مرصوص۔ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اب اس کو توڑنا وہ بھی ممکن نہیں، اس کو تباہ کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس میں سے اب ہوا کا جو رستہ ہے وہ بھی نہیں رہا، ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں کہ جو ظلم کے خاتمے کے لیے، ظالم کو روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، حق کو سر بلند کرنے کے لیے اس کے رستے میں اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے رستے میں اس طرح وہ جنگ کرتے ہیں، اس طرح وہ ڈٹ کر اپنی صف بندی کرتے ہیں، اور ان کی صف بندی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، وہ شانہ بشانہ ہوتے ہیں، ان کی پشتیں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی سپورٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس طرح مثال ان کی سامنے آتی ہے کہ جیسے یہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، کہ اب کوئی شخص نہ ان کو توڑ سکتا ہے، نہ کوئی ان کو پھوڑ سکتا ہے، نہ ان کو کوئی تباہ کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی شکست دے سکتا ہے، ممکن نہیں رہتا۔ یہ ایک ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں اس طرح کرو کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، کہ جب عمارت بنائی جاتی ہے وہ باہمی اینٹوں کے ساتھ مل کے، وہ جب اینٹ اینٹ کے ساتھ ملتی ہے، متحد ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو اس میں سے ہوا کا گزرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ دیوار مکمل ہو جاتی ہے، اینٹ کے ساتھ اینٹ ملتی ہے اور عمارت مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اگر اینٹ اینٹ کے ساتھ جڑے ہی نہ، اینٹ کے ساتھ اینٹ کا اتحاد ہی نہ ہو، اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط ہی نہ کرے، تو پھر عمارت تو نہیں بن سکتی، پھر عمارت تو کیا، پھر ایک دیوار نہیں بن سکتی۔ تو ہمیں اس آیہ مبارکہ سے اتحاد کا بھی سبق ملتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ درس دیتی ہے کہ ہم آپس میں متحد رہیں، اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہیں۔ جس طرح عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح جو اہل اسلام ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو بھی ان اینٹوں کی طرح آپس میں جوڑ کے ایک دیوار اور ایک مضبوط عمارت قائم کرنی چاہیے، اور وہ عمارت پھر ایسی عمارت ہوگی کہ جس کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اب اتحاد جو ہے یعنی متحد ہونا، یہ اسلام میں ایک بڑی طاقتور چیز ہے، اور اتحاد نے ہمیشہ اسلام کو عروج بخشا ہے۔ اتحاد کی طاقت نے ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ اتحاد اور باہمی متحد رہنا یہ وہ طاقت تھی کہ جس نے غزوہ بدر میں صرف 313 جو لوگ تھے، وہ 303 یا 313 لوگ، ان کے پاس یہ اتحاد کی طاقت موجود تھی۔ تو اتحاد
کی طاقت نے اور باہمی یگانگت اس کی طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ 303 یا 313 جو لوگ تھے وہ 1000 کے لشکر پر باری تھے۔ یہ طاقت، یہ مضبوطی ان کو اتحاد نے دی تھی۔ متحد ہونے کی وجہ سے ان کو یہ طاقت اور قوت ملی۔ پھر آپ فتح مکہ کو دیکھ لیں، پہلے تو تھا 1000 کا لشکر، کہ میدان بدر میں ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد 1000 کے لشکر کو شکست ہوتی ہے اور 303 یا 313 وہ فتح پا جاتے ہیں۔ پھر دوسرا جو بڑا موقع ہے فتح مکہ کو دیکھ لیں، تو پورا وہ شہر ہے ان لوگوں کا، بستیاں ہیں ان کی، قبائل ان کے ہیں جن کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، وہ پورے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنی آل اور اولاد کے ساتھ، اپنی ذریت کے ساتھ، اپنی پوری جاؤ جلالت کے ساتھ وہ وہاں پہ قیام پذیر ہیں۔ اور اتحاد کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو کے وہ اتنا بڑا جو شہر تھا، شہر مکہ، اتحاد کی وجہ سے مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ اور یہ اتحاد کی طاقت اور قوت ایسی تھی کہ اس قوت اور طاقت کی وجہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے اہل اسلام کو تلوار میام سے نکالنی نہیں پڑی۔ کوئی تلوار ہی نہیں چلی، کوئی نیزہ نہیں چلا، کوئی تیر نہیں چلا، بغیر خون بہائے اہل اسلام نے مکہ فتح کر لیا۔ اسی اتحاد اور یگانگت کو، اسی متحد ہونے کو دیکھیں تو غزوہ خندق دیکھ لیں۔ خندق ایک ایسا غزوہ تھا، ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں زمین کھودی جا رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی۔ وہ 18-20 فٹ اس کی چوڑائی، وہ 18-20 فٹ اس کی گہرائی، اتنی گہری اور اتنی چوڑی وہ خندق کھودی جا رہی تھی، اور پھر شہر کے چاروں طرف۔ تو اس وقت بھی ان کے درمیان اتحاد تھا، وہ متحد تھے، اور جب اتحاد تھا، وہ متحد تھے، کفر کو شکست دینے کے لیے اور حق پر قائم رہنے کے لیے ان کے پاس وہ اتحاد والی طاقت موجود تھی۔ تو پھر 3 دن بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، کھانے کو بھی کچھ نہ ملا، دن رات کام بھی کرنا پڑا، لیکن یہ جو اتحاد کی طاقت اور قوت تھی اس نے ان کو بکھرنے نہیں دیا، اور اپنے شہر سے باہر بھی نہیں نکلے، شہر کے اندر رہ کر کفار کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست فاش دی، اپنے شہر میں رہتے ہوئے فتح یاب ہو گئے، صرف اتحاد کی وجہ سے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو اس میں جو زیادہ تر خرابیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے سے اتحاد نہیں ہے، ہم متحد نہیں ہیں، ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ ایک شخص پر اگر ظلم ہو رہا ہو، دوسرا شخص اس کا ہاتھ نہیں روکتا۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تو 2 شخص اگر جھگڑا کر رہے ہوں تو تیسرا پاس کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت پر ظلم کر رہا ہو، خاتون کو مار رہا ہو، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ بچانے کے، وہ پاس کھڑا ہو کے وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ کوئی قتل ہو رہا ہے، پاس کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے۔ جتنی ٹیکنالوجی بڑھی اتنی ہمارے اندر جاہلیت بڑھتی گئی، اتنا ہم ایک دوسرے سے دور تر ہوتے چلے گئے۔ اگر آج بھی اہل اسلام اختلافات کو بلائیں
اور اختلافات کو بھلا کر ہمیشہ متحد رہیں، ان کا اتحاد قائم رہے، وہ اکٹھے رہیں، جمع رہیں، تو پھر ان کو بھی کوئی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کو شکست دے سکے، کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا۔ آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھ لیا، یہ جو بنیان مرصوص آپریشن رکھا گیا، آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھ لیا۔ وہ ہماری ان خبروں پر بیٹھے تھے کہ ان کے ٹینکوں میں تیل کوئی نہیں، ان کی بندوقیں زنگآلود ہیں، وہ ان خبروں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو غلط فہمی تھی کوئی کہ ان کا سپہ سالار کہتا ہے کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل کوئی نہیں، ہم لڑنے کے قابل نہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم ہار جائیں گے، ہم ہفتہ نہیں لڑ سکتے، ہم 2 دن نہیں لڑ سکتے، ہم ٹک نہیں سکتے۔ وہ صاحب کا سپہ سالار کی باتیں سن کے ان کو یہ غلط فہمی تھی، لیکن پھر ایک شخص تھا، اس نے بتایا، اور اس نے ٹھوک بجا کے بتایا کہ بھائی وہ جو تمہاری غلط فہمی ہے اس کو ذہن سے نکال دو، اور اگر جتنی قوم ہے پیچھے، اگر وہ قوم یک زبان نہ ہوتی، اگر وہ قوم ساتھ نہ دیتی، اگر وہ قوم اس کا حوصلہ اور ہمت نہ بڑھاتی، قوم میں اتحاد نہ ہوتا، تو پھر یہ تو 5-7 لاکھ ہیں، پھر کو 5-7 کروڑ فوج بھی ہو اور پیچھے قوم کی سپورٹ نہ ہو، قوم متحد نہ ہو، تو وہ 5-7 کروڑ کی فوج بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اگر اتحاد ہو، پیچھے اتحاد کی قوت اور طاقت ہو، قوم متحد ہو، سپورٹ کرنے والی ہو، تو پھر نتیجے اسی طرح کے نکلتے ہیں جس طرح کے آپ نے دیکھے۔ اسی طرح جیسے عمارت بنتی ہے تو عمارت کی تکمیل کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ہر اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو مضبوط کرنا چاہیں، اپنی ملت کو، اپنی قوم کو، اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو اس طرح مضبوط کرنا چاہیں، تو پھر ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جیسے اینٹ اینٹ کے ساتھ مل کے دونوں مضبوط ہوتی ہیں، ہم بھی دوسرے بھائی کے ساتھ اپنا کندھا ملائیں، اس کے کندھے کے ساتھ اپنا کندھا ملائیں، اختلافات کو ختم کریں، باہمی محبت کو پیدا کریں، اور پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں۔ کیونکہ اس معاشرے میں ہر شخص اس کی اہمیت ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہ جب آپ تنہا ہو جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو سمجھاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس طرح نہ ہو جاؤ کہ تم ریوڑ سے الگ ہو جاؤ، جیسے ایک بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ کیوں کہ جب تم اپنے لشکر سے باہر نکلو گے، الگ الگ ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان تمہاری طاق میں بیٹھا ہے، وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں چھے لانا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی او تواڈے واسطے چھے لا کے بیٹھا ہے شیطان، کہ کدوں تسی ٹوٹو ایک ایک ہو وہ کلے کلے نے چوک کے لے جائے۔ وہ شیطان جو ہے وہ آپ کی طاق میں بیٹھا ہے کہ جب آپ ٹوٹیں گے، تنہا ہوں گے،
تو ایک ایک کا شکار کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جس طرح ریوڑ سے ایک بکری الگ ہو جائے تو بھیڑیا اسے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ مثال آقا علیہ السلام نے دی کہ جب اکٹھا ریوڑ ہو، بکریاں اکٹھی بھیڑیں چل رہی ہوں، تو پھر وہ بھیڑیے کے حملے سے بچ جاتی ہیں، بھیڑیا پھر ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایک بکری اور ایک بھیڑ بھی اس ریوڑ سے الگ ہو جائے، وہ تنہا ہو جائے، اکیلی رہ جائے، تو بھیڑیا فوراً آتا ہے اور اسے اچک کے لے جاتا ہے، اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نہ ہو جاؤ کہ تم الگ الگ ہو جاؤ اور وہ شیطان کی صورت میں جو بھیڑیا بیٹھا ہے وہ تمہیں اچک کے لے جائے، بلکہ ایک جماعت کے ساتھ جڑے رہو، اتحاد پیدا کرو، متحد رہو، یگانگت پیدا کرو، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ایک دوسرے کو مضبوط کرو، تاکہ شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ۔ شیطان کا حملہ صرف وہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مسجد جانے سے روک لے، وہ آپ کو روزہ رکھنے سے روک لے، حج کرنے سے روک لے، زکوٰۃ سے روک لے۔ شیطان کا حملہ صرف یہ نہیں ہوتا، نہ شیطان کا حملہ صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں کو وسوسوں میں ڈالے، وہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے، بری عادات ڈال دے، صرف یہی نہیں، شیطان کے بے شمار کام ہیں۔ وہ ہر سیکنڈ پر، ہر منٹ پر، ہر جگہ وہ آپ کے لیے بیٹھا ہے، اور اس کے پاس کتنے رستے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے اس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، آپ کو شکست دینے کے لیے اس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ بے بس ہیں، بے شک جو مرضی کر لیں، آپ بے بس ہیں اس کے سامنے، لیکن وہ ہر قسم کے جدید ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز پڑھ رہے ہو، اور آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایسے ہی اچانک آپ کے ذہن میں خیال آ جائے، وہ میرا عزیز آ گیا ساتھ، اب وہ دیکھے کہ میں کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، بس یہ آپ کے ذہن میں آیا، آپ 1,00,000 نفل ادا کر لیں، بس گئے۔ آپ ادھر پھر اٹھک بیٹھک کریں گے، لیکن وہ فقط اتنی سی بات آپ کے ذہن میں اس نے ڈال دی کہ تمہارا دوست آیا ہے، وہ دیکھ لے گا کہ تم کتنے حسن کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، وہ تمہارے ذہن میں بٹھائے گا حسن، اور تمہاری وہ ساری عمر کی جو جمع پونجی ہے، وہ 1,00,000 رکعت بھی بے شک تم نوافل ادا کر رہے، وہ ساری اٹھائے گا، پوٹلی باندھے گا اور نکل جائے گا، چل کام ختم۔ اس نے آپ کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ یہ ہیں اس کے ہتھیار۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ خاموش کھڑے ہیں اس ڈر کی وجہ سے، بھئی وہ دی لڑائی ہے، میں کیوں بیچا ہوں، وہ یہ بات اس نے ڈال دی، بس اس کا یہی کام ہے، بھئی لڑائی ہو دی ہے، میں کی لین جاؤں، بس اتنی بات اس نے آپ کے ذہن میں ڈالی۔ آپ بجائے اس کے کہ حق پر کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں، آپ کو اس نے ظالم کی فہرست میں شامل کر دیا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ آپ نے سارا دن 5 نمازیں پڑھی، با جماعت نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، جب شام کو گھر جانے لگے تو گھر کے دروازے سے پہلے ایک کتا دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا مل گیا۔ آپ نے تو سارا دن جو بڑی عبادت میں گزارا ہے، بڑا کچھ کیا ہے، گھر کے اندر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ نے کتے کو ایک گالی دے دی، ایک گالی صرف اس کتے کو دے دی، حالانکہ وہ نجس بھی ہے،
وہ ناپاک جانور ہے اور انسان بھی نہیں ہے، اسے کتے کو گالی دے دی آپ نے، وہ سارا دن جتنی آپ نے عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدے کیے، تلاوتیں کی، نمازیں پڑھی، جماعت کی، سارا وہ جو آپ کی گالی ہے، وہ اس گالی نے وہ سارا کچھ اٹھایا اور دریابرد کر دیا۔ آپ کا نامہ اعمال پھر خالی، صاف اور ستھرا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا شیطان نے آپ کو کہاں سے ڈنگ مار دیا۔ آپ نے کسی اپنے بھائی کے ساتھ سخت زبان استعمال کر دی، پھر یہی معاملہ ہے۔ تو اعلیٰ حاصل قیاس، آپ جتنی چیزوں کے اس کے اوپر قیاس کرتے چلے جائیں معاملہ یہی ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہمیشہ متحد رہو، ہمیشہ اتحاد قائم رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، اپنے آپ کو تنہا نہ کرو، کیونکہ وہ جو متحد قوم ہے جس کے اندر اتحاد ہوتا ہے، وہی قوم یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ دشمن کی صفوں کو تباہ و برباد کر دے، وہ دشمن کو شکست دے سکتی ہے۔ لیکن جس کی اپنی صفوں میں اتحاد نہ ہو، وہ کیا دشمن کو شکست دے گی؟ آج یہ موقع ہے، آج وقت ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے تنازع ہیں ہم ان سے نکلیں، ان کا شکار نہ ہوں۔ یہ جو انتشار پھیلاتے ہیں، خواہ مخواہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، نہ ان کو ملک کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو قوم کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو فوج کی فکر ہے، نہ سپہ سالار کی فکر ہے، نہ اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں سیکھتے، وہ دن ہو رات ہو ہر وقت ان کا کام ہے، وہ ٹین ٹین کرتے ہیں اپنی قوم کے خلاف اور اپنی قوم کی فوج کے خلاف۔ تو یہ انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں، ان سے بچیں، آپ ان کی صفوں میں شامل نہ ہوں، پھر آپ کمزور شکار ہوں گے شیطان کے لیے۔ بلکہ اس سب کے باوجود، اس سب کے ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنا جو مشترکہ دشمن ہے جس نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہے، وہ دشمن ہمارا شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا دشمن ظاہری طور پر کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک ہو سکتا ہے، کوئی قوم ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا جتنی ہماری توانائی ہے، اس توانائی کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور اپنا پورے کا پورا زور اس مشترکہ دشمن کے خلاف لگانا چاہیے، اس کے خلاف متحد ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ہمیں توڑ نہ سکے۔ اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی، خواہ وہ مالی ہو یا اخلاقی ہو، اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، مشترکہ جو مفادات ہیں ان کے اوپر چلنا ہوگا، ان کو لے کے چلنا ہوگا، ہر قیمت پر اپنے جو ادارے ہیں ان کی سپورٹ کرنی ہوگی، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا، اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہوگا، خود کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے معاشرے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ مضبوطی آپ نے دیکھی جو پچھلے ہفتے میں دیکھی، یہ اتحاد دیکھا ہے آپ نے پچھلے ہفتے میں۔ اتنی بڑی قوم، فوج بھی 2-4 گنا زیادہ، ان کے پاس ہتھیار بھی ہم سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی والے، اور 5 سے 7 منٹ صرف گزرے، اور 5 سے 7 منٹ میں وہ جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے، انہوں نے جا کے ان کے گھر میں جا کے تباہی پھیر دی، گھر میں جا کے تباہی کر دی۔ کہاں گئے دشمن کے اسلحے، کہاں گئے ان کی جدید ٹیکنالوجیاں، اور کہاں گئی وہ ان کی صف بندیاں؟ یہ یقین مانے اللہ رب العزت کی ذات کا اس قوم کے اوپر احسان ہے۔ آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں،
لوگ یونیورسٹیاں بھی جاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، لوگ اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، اس مشکل وقت میں کون ہے اسکولوں والا جو آگے لگا ہو؟ کوئی یونیورسٹی والا کوئی آگے لگا ہو، کوئی کالج والا آگے لگا ہو؟ دن رات ہماری جو زبانیں چلتی ہیں وہ مدارس کے خلاف چلتی ہیں. ہم مدرسوں کو برا کہتے ہیں، ہم مدرسوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. جب قوم کے اوپر مشکل وقت آیا، وہی سپہ سالار، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا شخص، وہ مدرسے والا، مدرسے سے فارغ التحصیل شخص، وہی آگے ہوا. جتنی سپورٹ علماء نے کی، اہل مدارس نے کی، کسی اور طبقے نے فوج کی اتنی سپورٹ نہیں کی. دن رات ہم پیروں کو برا کہتے ہیں، سادات کو برا کہتے ہیں. دن رات ہماری زبانیں گندی ہوتی ہیں تنقید کر کر کے. کس کے اوپر؟ سادات کے اوپر، پیروں کے اوپر. بھئی جب قوم کے اوپر اور امت مسلمہ کے اوپر برا وقت آتا ہے، کڑا وقت آتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے لے کے آج کے زمانے تک جو حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، جو باطل سے ٹکرایا ہے، اور جس کی مثال ہمیشہ زندہ رہی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سے رہا ہے. آپ کا سپہ سالار بھی آقا علیہ السلام کی اولاد سے. جن پیروں اور سادات کو ہم برا بلا کہتے ہیں، آپ کی عزت اور آپ کا وقار بچانے والا وہ بھی سید ہے. پہلی بات کہ مدرسے کا حافظ ہے، دوسری بات کہ وہ پیر ہے، سید ہے. اور پھر کیسی آرمی اور کیسی فوج، کہ وہ آرمی اور وہ فوج کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ہے، آقا علیہ السلام کی پسندیدہ ہے، جس کے لیے آقا علیہ السلام کی بشارت ہے غزوہ ہند والی. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ قوم کے اتحاد سے، قوم کی یگانگت سے، قوم کے متحد ہونے سے. کہ کیسے اس نے چند منٹوں میں وہ دشمن کے جتنے معاملات تھے، وہ جتنی اس کی ٹیکنالوجی تھی، اس کے جہاز تھے، جہاں اس نے گودام بنائے اسلحہ رکھنے کے لیے، 5-7 منٹ میں ہر چیز کو تباہ و برباد بھی کیا، اور اپنے جو پائلٹ تھے، اپنے جو جہاز بغیر کسی نقصان کے سارے واپس بھی آئے. یہ جو مدد و نصرت ہے، ابابیل کی جو مدد ہے وہ آپ کسے اور سمجھتے ہیں؟ اور کیا مدد ہوتی ہے ابابیل کی؟ اللہ رب العزت کی ذات خود میدان جہاد میں تو نہیں اترتی، یا اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کو تو نہیں دکھاتی کہ یہ فرشتے میں نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے ہیں. اللہ کی ذات جو مدد و نصرت کرتی ہے وہ اسی طرح غائبانہ ہوتی ہے کہ وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہو کیسے گیا. جیسے ان کا وہ فرانس کا سسٹم تھا S-400، جو طیاروں کو، جو آنے والے میزائلز کو وہ اسی وقت دیکھ لیتا ہے ریڈار کے اوپر، اور ہوا میں ہی اسے وہ ضائع کر دیتا ہے. اسی جگہ پہ جا کے ہمارے جہازوں نے میزائل گرائے ہیں، اور ریڈار کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ ریڈار، وہ جو سسٹم تھا فرانس والا S-400، وہ سسٹم کو تباہ کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اور اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ بھائی وہ دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ہے، وہ فرانس کا یا روس کا ہے، دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ہے کہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے پورے ملک میں کوئی شخص بھی حملہ نہیں کر سکتا. لیکن عین اس جگہ جہاں وہ سسٹم نصب ہے، عین اسی جگہ جا کے ہمارے طیارے بم گرا رہے ہیں، میزائل گرا رہے ہیں، اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو بتائیے اور اللہ مدد و نصرت کیسے کرے کہ اللہ کی ذات نے اس کو اندھا کر دیا. پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بابے، وہ بھائی بابے بھی ایسے طرح ہی بچاتے ہیں. ہمارا سلام ہے اس فوج کو کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم سلامت ہیں، ہماری سانسیں سلامت ہیں، ہماری سرحدیں سلامت ہیں.
ہمارا سلام ہے اس فوج کے ہر اس نوجوان کو جو ہماری حفاظت کے لیے دن رات اپنے بیوی بچوں سے جدا ہے، اپنے والدین سے جدا ہے، صرف کس لیے کہ قوم سکون کی نیند سو سکے۔ ہمارا سلام ہے اور سلوٹ ہے آرمی کے اس سربراہ کو کہ جس نے ہماری توقعات پر پورا اترتے ہوئے دشمن کے ٹھیک ٹھاک دانت کھٹے کیے ہیں۔ اب وہ سوچ نہیں سکتا دوبارہ حملہ کرنے کا۔ اس کے پیچھے امریکہ کی طاقت تھی، اس کے پیچھے فرانس اور روس کی طاقت تھی، اس کے پیچھے اسرائیل کی طاقت تھی، لیکن وہ سارے کے سارے جب ان کی ٹیکنالوجی برباد ہوئی تو پھر آخر کار امریکہ نے بھی کہا بھئی ان کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے، اب مجھے بچا۔ وہ سارے ان کے تو بیڑے غرق ہو گئے نا، اب تیری مہربانی میری عزت رکھ لینا کہ میرا اسلحہ وہ بھی ان کے اوپر استعمال کر کے میرے اسلحے کی توہین نہ کرا دینا۔ بچ گئے۔ اسی وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بابا جی جی میں تسی کو وڈا بابا ادھر بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ پوری پھپھے کٹنی ہوتا ہے، وہ پہلے کسی کے ساتھ ہوتا ہے، بعد میں کہتا ہے وہ بھائی رک جو رک جو رک جو، چل کروانے والا بھی وہی، بند کروانے والا بھی وہی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ سارا جناب حافظ صاحب، پیر صاحب اور سید صاحب اور حافظ صاحب یہ سیدھے ہو گئے، شروع ہو گئے، تو اس نے اسی وقت اس کو بند کروا دیا۔ لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا ہوتا کس وجہ سے؟ قوم کے اتحاد کی وجہ سے، قوم کے متحد ہو جانے کی وجہ سے۔ اگر قوم میں اتحاد نہ ہو، قوم میں یگانگت نہ ہو، محبت نہ ہو، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا جذبہ نہ ہو، پشت پناہی نہ ہو، اپنی فوج اور آرمی کی پشت کو مضبوط کرنے کا معاملہ نہ ہو، تو پھر کوئی آرمی اپنی قوم کو جتوا نہیں سکتی اور کوئی قوم اپنی فوج کے ساتھ جیت نہیں سکتی۔ آپ سلوٹ کریں اپنے اس آرمی کو کہ جس کی وجہ سے آپ محفوظ ہیں، آپ کی آل اولاد محفوظ ہے اور آپ کا ملک، آپ کا وطن محفوظ ہے۔ اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں، لیکن وطن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، وطن سے بڑی محبت کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی۔ وطن ایک پہچان ہوتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کی پہچان ایز اے پاکستانی ہے، آپ پوری دنیا میں پاکستانی حیثیت سے جانے جائیں گے۔ گویا آپ کا اپنا جسم، آپ کی جان وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہ چیز معنی رکھتی ہے۔ آپ کا وطن آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اٹھیں، کھڑے ہو جائیں اور اپنی آرمی کو سلوٹ کریں، اپنے سپہ سالار کو سلوٹ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ سلامت ہیں، آپ کی شناخت سلامت ہے اور آپ کے وطن کی پہچان سلامت ہے۔ میں بذات خود اپنی طرف سے اور اپنی پوری قوم کی طرف سے میں اپنے سپہ سالار کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اٹھیں، کھڑے ہو جائیں اور محبت کے ساتھ اپنے سپہ سالار کو سلوٹ کریں کہ جس سپہ سالار کی وجہ سے آج ہم قائم اور دائم ہیں، اور جس سپہ سالار کی وجہ سے ہماری قوم قائم اور دائم ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہ وطن سلامت ہے۔ میرا سلوٹ ہے آپ کی طرف سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے بھی میرا سلوٹ ہے آرمی کے ہر نوجوان کو، آرمی کے ادارے سے منسلک ہر شخص کو، اور میرا سلوٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ جس نے تشریف رکھیں، کہ جس نے ہمیں ایک پہچان دی، جس نے ہماری قوم کو مضبوط کیا اور جس نے ہمارے ملک کو بچایا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو سلامت رکھے۔ اللہ کی ذات ہماری فوج کو سلامت رکھے، آرمی کو سلامت رکھے، اور اس وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔